کیا ہوگا جب ایک امیر اور عیاش بزنس مین اپنی معصوم سیکرٹری کو پھنسانے کے چکر میں اس کی شادی شدہ اور خوبصورت بہن کے بیڈ روم تک جا پہنچے؟ رات کی خاموشی میں شروع ہونے والا یہ خطرناک کھیل تب ایک نیا موڑ لیتا ہے جب شہریار کے والد اسے اسی لڑکی کے ساتھ ایک ہفتے کے لیے دوسرے شہر بھیجنے کا حکم دیتے ہیں۔ ایک ایسا سفر جو ان تینوں کی زندگیوں میں ایک بہت بڑا طوفان لانے والا ہے۔ میرا نام شہریار ہے اور میں ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں کافی ذہین اور سمجھدار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک خوبصورت نوجوان بھی ہوں اور امیر ہونے کے ساتھ ساتھ عیاش بھی ہوں اور حسن کا دیوانہ بھی۔ میرے والد کا نام سلیمان احمد ہے۔ وہ ایک بزنس مین ہے اور ان کا کاروبار پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اس لیے وہ زیادہ تر وقت بیرون ملک میں گزارتے ہیں اور یہاں پاکستان میں سارے کام کاج کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ آج صبح میں اپنے والدین کے ساتھ ناشتے کی میز پر بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک والد صاحب نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا کہ شہریار، لگتا ہے کام کا بوجھ تم پر زیادہ ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کہ جی نہیں پاپا، آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے؟ والد صاحب نے اپنی بات جاری رکھی اور کہا کہ نہیں بیٹا، مجھے اندازہ ہو گیا ہے، کچھ ہی دنوں میں میری آسٹریلیا کی ایک اہم میٹنگ کے لیے جانے کی تاریخ آ رہی ہے اور میرے بغیر تمہیں پریشانی ہوگی۔ میں نے انہیں یقین دلانے کی کوشش کی کہ ٹھیک ہے پاپا، لیکن میں ہوں نا، آپ فکر نہ کریں، لیکن والد صاحب اپنی بات پر قائم رہے اور بولے کہ ارے یار، میرا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے لیے کسی اور سمجھدار لڑکی کو پی اے، پرسنل اسسٹنٹ رکھ لو جو تمہاری مدد کر سکے۔ میں نے کہا کہ نہیں ابا، میں ہوں نا، سب سنبھال لوں گا۔ اتنے میں میری ماں سمیہ بیگم بھی گفتگو میں شامل ہو گئیں اور بولیں کہ جی بیٹا، پاپا ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ لیکن اماں۔ والد صاحب نے کہا کہ لیکن کچھ نہیں، بس جو کہا وہی کرو، کسی اچھی لڑکی کو اپوائنٹ کر لو اور انٹرویو خود اپنے حساب سے لو۔ سامنے سے ماں کی حمایت اور والد کا حکم تھا۔ آخرکار میں نے ہتھیار ڈال دیے اور کہا کہ جیسے آپ کا حکم۔ والد صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور انہوں نے کہا کہ یہ ہوئی نا بات۔ یہ سب باتیں ہو رہی تھیں اور ہم ناشتہ کر رہے تھے۔ ناشتے کے بعد میں نے ماں اور والد صاحب کو بائے بائے کہا اور اپنے آفس کے لیے روانہ ہو گیا۔ آفس پہنچ کر کام نپٹایا اور پھر اسی سوچ میں گم ہو گیا کہ آخر میں اپنے لیے ایک پی اے کیسے اور کہاں سے رکھوں۔ اسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ اچانک میرے دوست دانیال نے آ کر میری سوچ میں خلل ڈالا اور بولا کہ شہریار جی، کیا سوچ رہے ہو جناب؟ میں نے کہا کہ ارے دانیال، تم کیسے؟ تو دانیال ہنس پڑا اور بولا کہ بس یہاں سے گزر رہا تھا تو سوچا تم سے مل لوں، پر تم تو کافی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ میں نے اپنا مسئلہ اس کے سامنے رکھا کہ ارے نہیں بابا، بس پاپا بھی نہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے لیے کوئی لڑکی رکھ لو۔ دانیال زور سے ہنسنے لگا اور بولا کہ تو پھر دیر کس بات کی ہے، کوئی اسمارٹ سی لڑکی دیکھ لو۔ میں نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ ارے نہیں یار، اب اسمارٹ کیسے ملے گی؟ دانیال نے شرارتی انداز میں کہا کہ اسمارٹ، سمجھدار اور خوبصورت سی مل جائے گی جناب۔ میں ہنس پڑا کہ وہ کیسے بھائی؟ دانیال نے کہا کہ آسان ہے یار، اخبار میں ایک اشتہار دے دو۔ اس کی بات میرے دل کو لگی تو میں نے کہا کہ ہاں یار، یہ بات ٹھیک کہی تم نے۔ آخرکار میں نے دانیال کی بات مان لی اور ایک اخبار میں ایک اشتہار دے دیا اور کچھ ہی دنوں بعد انٹرویوز کی تاریخ طے ہو گئی۔ میرا ذہن بس یہی سوچ رہا تھا کہ کیا مجھے وہ لڑکی ملے گی جو میں چاہتا ہوں۔ یہی فکر تھی کہ یہ سر درد جلد سے جلد ختم ہو جائے اور پاپا جان بھی خوش ہو جائیں، مگر اصل بات یہ تھی کہ میری اپنی خواہش تھی کہ کوئی گرل فرینڈ مل جائے۔ انٹرویو کا دن آیا تو میں تیار ہوا، ناشتہ کیا اور ماں باپ کو خدا حافظ کہہ کر گھر سے نکل گیا۔ راستے میں نے دانیال کو بھی پکڑ لیا، وہ بھی ایک بزنس مین ہے۔ ہم دونوں میرے آفس کے لیے روانہ ہوئے۔ جب آفس پہنچے تو دیکھا کافی سارے لڑکے اور لڑکیاں موجود تھی۔
میں دانیال کو لے کر اپنے کمرے میں داخل ہوا، بیل بجائی اور کافی کے 2 کپ منگوائے۔ میں نے گارڈز کو بلایا اور کہا کہ انٹرویو دینے والوں کو اندر بھیجنا شروع کر دے۔ میں اور دانیال مل کر ایک کے بعد دوسرے نمبر پر انٹرویو لینے لگے۔ کافی لوگ آئے اور گئے۔ پھر اگلی لڑکی اندر آئی، اس کا نام مناہل تھا۔ مناہل کا لمبا قد، بھرا بھرا جسم، لمبے سنہرے بال، ہلکے گلابی رنگ کا فراق جو اس پر بالکل فٹ تھا۔ جیسے ہی وہ اندر آئی تو میرے منہ میں پانی آ گیا۔ مناہل کی عمر 22 سال تھی، ایک قابل اور محنتی لڑکی لگ رہی تھی۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس کی ایک بہن بھی ہے جس کا نام فرح ہے اور وہ 29 سال کی ہے۔ اس کی شادی کو 5 سال ہو چکے ہیں اور اس کا شوہر پردیس میں نوکری کرتا ہے۔ مناہل ایک متوسط مڈل کلاس گھرانے سے تھی۔ اس کے والد صاحب بینک میں سیکورٹی گارڈ تھے اور اس کا ایک چھوٹا بھائی 10ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ مناہل کا انٹرویو ختم ہوا اور پھر بھی کئی لوگ آئے اور گئے۔ جب ہم دونوں بالکل فارغ ہو گئے تو میں نے ایک لمبی انگڑائی لی اور بیل بجا کر چائے منگوائی۔ دانیال نے مجھ سے پوچھا کہ جناب شہریار، کیا سوچا ہے اب؟ کیسے فائنل کرو گے اور کس کو کرو گے؟ میں ہنس پڑا اور بولا کہ ہو گیا فائنل یار۔ تو دانیال نے شرارت سے پوچھا کہ کون ہے وہ؟ میں نے کہا کہ مناہل، جو کافی ہوشیار تھی۔ دانیال نے مذاق اڑایا کہ ہوشیار تھی یا خوبصورت اور پیاری تھی؟ ہم دونوں کہکا لگا کر ہنسنے لگے۔ اتنے میں چائے آ گئی۔ ہم چائے پیتے ہوئے باتیں کرنے لگے۔ دانیال نے کہا کہ شہریار پرسوں کو جوائن کرنے کے لیے تاریخ بتا دے۔ تو میں نے کہا کہ جی یار، کل ہی بلا لوں گا اسے اور پاپا بھی خوش ہو جائیں گے۔ دانیال بولا کہ ہاں، پاپا سے زیادہ تو تم خوش ہو، اور کل نہیں پرسوں بلانا۔ میں مان گیا اور بولا کہ اچھا ٹھیک ہے بابا۔ دانیال نے کہا کہ بس چلو یار، باہر کی دنیا بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ہم دونوں باہر نکلے۔ کچھ دیر بعد میں نے دانیال کو اس کے گھر چھوڑا اور خود اپنے گھر روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچ کر میں نے ماں باپ کو سارا معاملہ بتا دیا اور پاپا نے بھی مجھے شاباش دی۔ اگلا دن بھی مصروفیات میں گزر گیا اور اس کے بعد اگلے دن میں نے مناہل کو فون کیا اور اسے کام پر رکھ لیا۔ اسے کہا کہ وہ 2 دن بعد یعنی پرسوں سے کام شروع کر دے۔ مناہل بھی بہت خوش ہوئی، لیکن وہ کہاں جانتی تھی کہ جہاں وہ نوکری کرنے جا رہی ہے وہاں اچھی تنخواہ کے ساتھ ساتھ زندگی کے ہر مزے بھی کرے گی۔ مناہل تو بہت خوش تھی، اس کے ماں باپ اور بہن بھی خوش تھے۔ وہ یہی سوچ رہی ہوگی کہ کام کیا ہوگا، کیسے ہوگا، مگر وقت کی رفتار کو کون روک سکتا ہے؟ اور 2 دن بعد وہ وقت بھی آ گیا جب مجھے بھی اس دن کا بے صبری سے انتظار تھا۔ صبح میں نے ناشتہ کیا، تیار ہوا اور آفس کے لیے روانہ ہو گیا۔ آفس پہنچا تو دیکھا مناہل نیلے رنگ کا ہاف آستین والا کرتا، سگریٹ پجامہ اور دوپٹہ پہن کر آئی تھی۔ اسے دیکھ کر سب حیران تھے۔ اس نے دروازے پر دستک دی اور کہنے لگی کہ سر، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ تو میں نے کہا کہ جی جناب، اندر آئیے۔ مناہل نے کہا کہ تھینک یو باس۔ تو میں نے فوراً کہا کہ مس مناہل، مجھے باس مت کہیے، بس مجھے شہریار کہہ کر بلائیں۔ مناہل نے پوچھا کہ کیوں سر؟ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے مناہل، میں تمہیں تمہارا کام بتا دوں گا، ڈرنا مت، تمہارا کام بہت آسان ہے۔ تو وہ بولی کہ اوکے سر، تھینکس۔ میں نے کہا کہ چھٹی کی اجازت نہیں ہے، اگر کوئی بہت زیادہ ایمرجنسی ہو تو مجھے کال یا میسج کر کے بتا دینا۔ تو مناہل نے کہا کہ ٹھیک ہے سر۔ میں نے مزید کہا کہ اسٹاف کی تنخواہیں وہ کب آتے ہیں، کب جاتے ہیں، اور میٹنگیں جو ہوتی ہیں ان کے بارے میں مجھے بتاتی رہنا۔ تو مناہل بولی کہ اوکے سر۔ میں نے کہا کہ گڈ، یہ تمہاری میز، کرسی اور سسٹم ہے۔ تو اس نے کہا کہ اوکے ٹھیک ہے سر، آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ میں نے کہا کہ اور کوئی بھی مسئلہ ہو یا پریشانی ہو تو بتا دینا۔ تو مناہل نے کہا کہ اچھا سر۔ اتنے میں میرے موبائل کی گھنٹی بجی۔ جب اسکرین پر نظر پڑی تو میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے کہا کہ السلام علیکم دانیال۔ تو دوسری طرف سے دانیال بولا کہ وعلیکم السلام شہریار جی، کافی خوش ہو۔ میں ہنس پڑا اور بولا کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ تو دانیال نے پوچھا کہ آئی ہے کیا؟ میں نے کہا کہ جی ہاں
بھائی ہے۔ تو دانیال نے مشورہ دیا کہ بس کام سمجھا دینا اور تھوڑا سخت رہنا۔ میں نے کہا کہ ارے نہیں بھائی، سخت کیوں؟ دانیال نے کہا کہ ابے یہ لڑکیاں ایک دم سے فری نہیں ہوتی، باقی تم سمجھتے ہو۔ میں نے کہا کہ جی اچھا چلو پھر بات ہوگی، اور دانیال نے کال کاٹ دی۔ ادھر مناہل اپنی کرسی پر گمسم بیٹھی تھی اور میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا، ای میل وغیرہ دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد میں اٹھا اور مناہل کے پاس گیا اور کہا کہ سسٹم کا پاس ورڈ بدل سکتی ہو تو بدل لو۔ پھر باہر راؤنڈ لگانے چلا گیا۔ مناہل اپنے کام میں مصروف ہو گئی، تمام شیٹس دیکھنے لگی۔ کچھ دیر بعد میں پھر آیا اور آتے ہی مناہل سے کہا کہ مناہل اپنے پاس یہ ڈائری رکھ لو، کوئی میٹنگ ہو یا انویٹیشن ہو تو نوٹ کر کے مجھے یاد دلانا۔ تو مناہل نے کہا کہ جی سر۔ کافی دن گزر گئے تو مناہل بھی تھوڑی بہت بات کرنے لگی تھی میرے ساتھ، وقت کے ساتھ ساتھ قریب بھی ہوئی اور گل مل بھی ہونے لگی۔ اب مجھے بھی آسانی ہونے لگی۔ میں سمجھ گیا کہ اب مناہل کے ساتھ آہستہ آہستہ اپنی باتیں بھی شیئر کرنا شروع کر دوں گا۔ کچھ دن بعد میرے ایک دوست کی پارٹی تھی، میرے ذہن میں بالکل نہیں تھا۔ اچانک مناہل نے مجھے یاد دلایا۔ میں نے کہا کہ تم بھی ساتھ چلو تو مناہل نے منع کیا، مگر میرے سامنے مناہل کی ایک نہ چلی۔ اب مجھے پارٹی کے لیے کچھ شاپنگ کرنی تھی تو اتفاق سے اتوار کے دن میری اور مناہل کی ملاقات ایک شاپنگ مال میں ہو گئی۔ دونوں آمنے سامنے ہوئے۔ سلام دعا کے بعد میں نے کافی پینے کو کہا تو مناہل نے کہا کہ سر میرے ساتھ آپی بھی ہے۔ میں نے کہا کہ آپی ہیں پھر تو ضرور پینے جائیں گے۔ تو مناہل نے فرح کا بھی مجھ سے تعارف کروایا۔ فرح بھی بہت خوش ہوئی اور بولی کہ آپ کی تعریف ہمیشہ مناہل کرتی ہے۔ میں نے شکریہ ادا کیا اور ہم تینوں کیفیٹیریا میں چلے گئے۔ جب میں نے فرح کی خوبصورتی دیکھی تو پاگل سا ہو گیا۔ پتلے ہونٹ، لمبا قد، سفید چہرہ اور کالے بال۔ کافی پیتے ہوئے بات چیت شروع ہو رہی تھی اور مناہل نے بتایا کہ سر یہ میری آپی ہے اور ان کے شوہر پردیس میں کام کرتے ہیں اور ان کا ایک بیٹا ہے۔ تو میں نے کہا کہ گڈ۔ فرح بولی کہ کیا گڈ سر؟ شوہر آتے بھی ہیں تو 2-3 سال بعد۔ تو میں نے کہا کہ اوکے تھینکس آپ لوگوں کا، اب مجھے اور بھی کام نپٹانے ہیں، میں چلتا ہوں۔ اور جاتے جاتے میں نے اپنا کارڈ فرح کو دیتے ہوئے کہا کہ یہ میرا کارڈ ہے۔ فرح نے شکریہ ادا کیا۔ پھر میں نے مناہل کی طرف مڑ کر کہا کہ پارٹی میں تم بھی ساتھ چلنا۔ تو مناہل نے انکار کیا کہ نو سر، مگر میں نے غصے سے دیکھا اور کہا کہ یہ کوئی آفس نہیں کہ تم سرسر کر رہی ہو، یہاں ہم اچھے دوست بھی ہو سکتے ہیں۔ کیوں فرح؟ میں نے برا تو نہیں کہا؟ فرح نے ہنستے ہوئے کہا کہ نہیں۔ میں نے مسکرا کر کہا کہ ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا سکتے ہو آپ لوگ۔ مناہل نے کہا کہ نو جی فی الحال نہیں سر، اور میں روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچ کر مجھے بعد میں پتہ چلا کہ فرح نے مناہل سے کہا کہ جب سر نے کہا تو انکار کیوں کیا؟ تو مناہل نے جواب دیا کہ آپی بری بات ہے نا۔ فرح نے کہا کہ کس چیز کی بری بات ہے پگلی، اس میں کیا برا ہے؟ تو مناہل بولی کہ آپی سب اجنبی ہوں گے وہاں، اس لیے۔ فرح نے کہا کہ نہیں یار سر ہوں گے اور لوگ بھی ہوں گے، تم جاؤ گی تو اچھا لگے گا۔ مناہل بولی کہ اچھا آپی آپ بھی چلو گی ساتھ؟ تو فرح بولی کہ نہ بھائی نہ، سر کیا سوچیں گے؟ مناہل بولی کہ آپی سر نے کہا بھی تو تھا کہ آپی کو بھی لانا، اور اب میسج کر کے پوچھ لیں کہ مناہل اکیلی نہیں آ سکتی۔ فرح نے کہا تو نہ مرواؤ گی کیا مجھے؟ تو مناہل بولی کہ پلیز نہ آپی۔ پھر فرح نے کہا کہ اچھا بابا ٹھیک ہے، اور دونوں آپس میں باتیں کرتی ہوئی روانہ ہو گئیں اور شاپنگ کرنے لگیں۔ جب دونوں شاپنگ سے فارغ ہوئیں تو گھر کے لیے روانہ ہوئیں اور آپس میں گپ شپ کر رہی تھیں۔ گھر آ کر مناہل اور فرح کافی تھک چکی تھی۔ مناہل اپنا سامان دیکھنے لگی اور فرح سے بھی کہا، مگر وہ کہنے لگی کہ لو بھائی میں تھک گئی ہوں، تھوڑا ریسٹ کرنا ہے، اور وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں جا کر فرح نے موبائل اٹھایا اور مجھے میسج کرنے لگی۔ فرح نے ہائی سر کا میسج کیا اور کچھ دیر بعد میرے نمبر سے کال آئی تو فرح نے کال ریسیو کی اور سلام کیا۔ تو میں نے کہا وعلیکم السلام سر مت کہو یار۔ فرح بولی کہ اچھا جی سوری، اب تو غصہ ہو گئے۔ اور ہم دونوں کے بیچ کافی لمبی کال چلی کیونکہ شاید میری اور فرح دونوں کی دوستی ہونے والی تھی، اور ہم دونوں دل میں کیا سوچ رہے تھے اس کا کسی کو پتہ نہیں تھا۔ اگلے دن میں روز کی طرح آفس آیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا، اور مناہل سے بھی کہا کہ تم کام جلدی سے ختم کر لو کیونکہ پھر پارٹی میں بھی جانا ہے۔ مناہل نے بھی ہاں کہہ کر کام پر توجہ دی اور سارا دن ہم دونوں کا کافی مصروف رہا۔ شام ہوتے ہی میں نے مناہل سے کہا کہ گھر جا کر تیار ہو جانا، میں آ جاؤں گا لینے۔ مناہل نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، اور میں چلا گیا۔ مناہل بھی جانے کی تیاری کرنے لگی اور کچھ منٹ بعد مناہل بھی آفس سے چلی گئی۔
میں بھی گھر آنے کے بعد تیاری میں لگ گیا اور وہاں مناہل اور فرح بھی تیاری کر رہی تھیں۔ میں نے مناہل کو میسج کیا کہ تیار رہنا، میں آ رہا ہوں۔ میں نے اچھی ڈریسنگ کی تھی اور بہت اچھی پرفیوم لگا کر روانہ ہوا۔ ادھر مناہل نے ایک دم فٹ سفید ڈریس پہنی تھی اور ہلکا میک اپ کیا تھا اور کھلے بال کندھے پر رکھے تھے جس میں وہ بالکل پری لگ رہی تھی، اور فرح نے کالا کرتا اور کالا پاجامہ پہنا تھا اور بہت اچھی خوشبو لگائی تھی۔ کچھ ہی دیر میں مناہل کے گھر کے نیچے پہنچ کر اسے کال کیا تو مناہل نے بھی کہا کہ ہم آتے ہیں، اور کچھ منٹ بعد صدف اور فرح بھی آ گئیں۔ فرح کے آتے ہی دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی اور مناہل بھی کمال لگ رہی تھی۔ انہوں نے مجھے سلام کیا اور دونوں گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میں نے کہا کہ چلو، تو مناہل نے کہا کہ جی سر۔ میں نے گاڑی روانہ کی اور ہم آپس میں گپ شپ کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد دوست کے گھر پہنچ گئے اور جب وہاں کا ماحول دیکھا تو فرح اور مناہل حیران ہوئی کیونکہ وہاں ہر چیز کا انتظام تھا۔ ڈانس کے لیے فلور بنایا گیا تھا اور روشنی کے لیے ہر قسم کی لائٹس لگائی گئی تھی۔ جب میں اور ساتھ میں مناہل اور فرح اندر گئے تو استقبالیہ نے کافی خوش آمدید ہوئی۔ پھر میرا دوست آیا اور سب سے ملا، حال چال پوچھا، فرح اور مناہل سے بھی ہائی ہیلو کیا۔ پارٹی میں مہمانوں کے آنے سے رونق اور بھی بڑھ رہی تھی اور ہجوم زیادہ ہوتا گیا۔ اتفاق سے ایک فیملی آئی تھی، اس میں مناہل کی تو ایک بہت عزیز دوست تھی جس کا نام کومل تھا۔ مناہل نے مجھے اور فرح کو متعارف کروایا۔ کومل پہلے ہی فرح کو جانتی تھی۔ پھر مناہل نے فرح سے کہا کہ آپی، میں کومل کے ساتھ ہوتی ہوں، تو فرح بھی مان گئی۔ وہاں میں نے فرح سے کہا کہ آؤ تھوڑی ڈانس کریں۔ فرح نے انکار کیا مگر میرے کافی اصرار پر دونوں ڈانس کرنے لگے۔ ہم دونوں ڈانس کر رہے تھے کہ اچانک میوزک بند ہوا اور آواز آئی کہ ڈنر ٹائم ہو چکا ہے، سب کرسیوں پر تشریف لے جائیں۔ میں اور فرح نے اپنا حلیہ ٹھیک کیا اور ہم دونوں اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ مناہل بھی گھومتی ہوئی آئی اور فرح کو دیکھ کر کہا، آپی بور تو نہیں ہوئی؟ فرح نے مسکرا کر کہا کہ نہیں یار، اتنے میں۔ میں بولا کہ کیوں بور ہوگی؟ تو مناہل نے کہا، سر ویسے ہی۔ پھر میرا دوست آیا اور انتظامیہ والوں میں سے 4 افراد مقرر کیے کہ وہ اسی ٹیبل پر ہوں گے جہاں میں بیٹھا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ سوری یار، مصروف ہوں کافی۔ تو میں نے ہنس کر کہا کہ میں سمجھ سکتا ہوں، سب عمدہ قسم کا تھا۔ لوگ کھانے میں مصروف ہوئے اور بہت ہی عمدہ قسم کی ڈشز تھیں، ساتھ میں میٹھا۔ جب سب فارغ ہوئے تو کچھ دیر میں لوگ آہستہ آہستہ جانے لگے اور اب ہجوم کافی کم ہو گیا تھا، تو میں اپنے دوست کے ہمراہ بیٹھ کر گپ شپ میں کافی پرانی باتیں یاد کرنے لگا اور کافی ہنس رہا تھا۔ فرح اور مناہل نے بھی کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ شہریار سر ہنستے بھی ہیں۔ باتوں باتوں میں وقت کا پتہ بھی نہ چلا اور کافی رات بیت چکی تھی۔ مناہل نے مجھ سے کہا کہ سر لیٹ ہو گئی ہے اور کل آفس بھی آنا ہے، تو اتنے میں میرے دوست نے کہا کہ میڈم کل آف ہے میری طرف سے۔ میں نے بھی ہنس کر کہا کہ جی کل چھٹی ہے اور بعد تھوڑی دیر میں جاتے ہیں۔ بور تو نہیں ہو رہی ہو نا آپ لوگ؟ دونوں نے کہا کہ نہیں، اور میں پھر گپ شپ میں لگ گیا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ بعد میں نے اپنے عزیز دوست کو الوداع کہا اور فرح اور مناہل کے ساتھ ان کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ فرح اور مناہل کو ان کے گھر چھوڑ دیا اور خود واپس اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ فرح اپنے کمرے میں چلی گئی اور مناہل بھی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ مناہل کو صبح آفس جانا تھا، بھلے ہی آف تھا لیکن وہ جلدی سو گئی اور رات کافی گزر گئی، تو مناہل بھی تھکن کی وجہ سے لیٹ چکی تھی۔ ایسے میں اچانک میرے موبائل پر ایک میسیج آیا، وہ فرح کا تھا، جس میں لکھا تھا کہ گھر پہنچ گئے۔ میں نے فوراً کال کی اور کہا کہ نہیں، ابھی نہیں پہنچا، خیریت؟ فرح نے کہا کہ نیند نہیں آ رہی۔ میں نے جواب دیا کہ میں آ جاؤں آپ کے پاس؟ وہ چونک کر بولی کہ کیا سچ میں آ سکتے ہو؟ تو میں نے مسکرا کر کہا کہ جی ہاں، کیوں نہیں؟ وہ بولی کہ تو پھر آ جاؤ۔ میں نے گاڑی موڑی اور چند ہی منٹ میں ان کے گھر کے قریب پہنچ گیا۔ گھر سے تھوڑا آگے گاڑی روک کر فرح کو فون کیا اور کہا کہ میں آ گیا ہوں۔ فرح نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں دروازہ کھولتی ہوں، آرام سے آنا، شور مت ہو۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں دروازے پر پہنچا تو فرح نے دروازہ کھول کر مجھے کہا کہ اندر آ جاؤ۔ میں آرام سے اندر گیا اور بیڈ کے اوپر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور کافی دیر تک فرح سے پیار بھری باتیں کرتا رہا۔ پھر میں نے کہا کہ آج میں جہاں آیا تھا
مناہل کو یہ پتہ نہ چلے تو فرا نے کہا کہ بے فکر ہیں جناب، آپ پریشان نہ ہوں۔ پھر میں نے فرا سے کہا کہ اب مجھے اجازت دے کیونکہ کافی دیر ہو گئی ہے، تو فرا مان گئی اور فرا نے جا کر گھر کا دروازہ کھولا اور مجھے کہا کہ آپ چلے جائیں اور احتیاط کرنا کہ کوئی دیکھ نہ لے۔ میں سیدھا اپنی کار میں بیٹھا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا اور گھر آ کر سو گیا۔ اگلے دن میں کافی دیر سے جاگا کیونکہ رات کافی دیر سے سویا تھا اور میں آفس بھی لیٹ پہنچا۔ آفس پہنچتے ہی جب میں اپنے روم میں داخل ہوا تو مناہل کو دیکھ کر مسکرایا اور کہا کہ ارے یار آج چھٹی کر لیتی۔ مناہل بولی کہ نہیں سر، اس کی ضرورت نہیں۔ تو میں نے کہا کہ چلو یہ بتاؤ کل انجوائے کیا کیا تھا؟ مناہل مسکرا کر بولی کہ جی سر بہت انجوائے کیا تھا ہم نے، اور آپ کو مزہ نہیں آیا کیا؟ میں نے کہا کہ میرے لیے تو یہ عام بات ہے یار، لیکن کل میں نے بہت انجوائے کیا تھا۔ تو مناہل بولی کہ سر آپ بھی بہت خوش تھیں۔ میں نے ہنس کر کہا کہ اچھا گڈ، ویسے ڈانس نہیں کیا تم لوگوں نے؟ مناہل بولی کہ نہیں سر، میں کیسے کرتی اکیلے؟ میں نے کہا کہ یہ تو ہے۔ تو مناہل نے جواب دیا کہ جی سر۔ میں نے کہا کہ بار بار کیا سر لگا رکھا ہے، ہم دوست ہیں نا، پھر کیوں سر؟ مناہل نے آنکھیں جھکا کر کہا کہ اچھا جی۔ میں مناہل سے گپ شپ کرنے لگا، اس کی پسند ناپسند پوچھی، کافی باتیں کی اور وہیں پر فرا بھی میسیج پر بات کرنے لگی۔ میں فرا سے میسیج پر بات کر رہا تھا اور مناہل میرے سامنے بیٹھی تھی۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ اب مناہل کو کیسے جال میں پھنساؤں، فرا کو تو پھنسا چکا تھا میں اور مناہل گپ شپ میں لگے ہوئے تھے۔ تو میں نے مناہل سے کہا کہ مناہل چلو یار کہیں ڈنر کرنے چلیں، اور آپ یہ نہ کہنا کہ آپ بھی چلے گی۔ مناہل مسکرا کر بولی کہ نہیں سر، اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں نے کہا کہ ایک دوست دعوت دے گا تو آپ قبول نہیں کریں گی؟ مناہل بولی کہ سوچنا پڑے گا۔ تو میں نے کہا کہ یار کیا چیز ہو تم بھی، میں کون سا کھا جاؤں گا تجھے؟ مناہل ہنس پڑی اور بولی کہ کیا پتا؟ تو میں نے پوچھا کہ ارے یار تم بھی نا، چلو یہ بتاؤ کہ کوئی دوست یا بوائے فرینڈ ہے؟ مناہل بولی کہ تھا کچھ سال پہلے، اب اکیلی ہوں۔ پر کیوں سر؟ میں نے کہا کہ پھر سر؟ مناہل بولی کہ اچھا جی، ویسے سر آپ کی تو بہت گرل فرینڈ ہوں گی۔ میں ہنسا اور کہا کہ نہیں یار میری کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے۔ مناہل نے پوچھا کہ کیوں جی؟ میں نے کہا کہ بس آپ کی طرح کوئی سویٹ نہ ملی۔ مناہل بولی کہ مذاق اچھا کرتے ہو۔ تو میں ہنسا۔ مناہل نے پوچھا کہ چلیں جی کہاں جائیں گے ڈنر کرنے؟ میں نے کہا کہ جہاں آپ کہیں۔ مناہل بولی کہ اچھا جی۔ تو میں نے کہا کہ ہاں پر جلدی بتانا۔ اس وقت میرے موبائل کی اسکرین پر فرا کا میسیج آیا۔ میں یہاں بھی باتوں میں لگا ہوا تھا اور فرا سے بھی بات کرنے لگا۔ پھر فرا نے کہا کہ کال کروں اگر فری ہو؟ تو میں نے کہا کہ مناہل ہے ساتھ۔ فرا ہنسی اور بولی کہ مناہل سے دوستی کے چکر میں تو نہیں ہونا؟ میں نے جواب دیا کہ خوبصورت تو بہت ہے۔ تو فرا بھی ہنسنے لگی۔ یہاں میں اور مناہل بھی گپ شپ میں لگے ہوئے تھے اور مناہل ڈنر اور دوستی کے لیے مان بھی گئی۔ پھر مناہل اپنے کام میں مصروف ہو گئی اور میں فرا کے ساتھ بات کرنے لگا۔ پھر میں نے فرا کو لکھا کہ فرا جی کیوں آپ کو نہیں لگتا کہ مناہل خوبصورت ہے؟ تو فرا نے جواب دیا کہ خوبصورت تو ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کا تو میں غلام ہوں، جو کہو گی سر آنکھوں پر، بس اب میری ہیلپ کرو تو فرا بولی کہ چل میں کیوں کروں، تم خود ہی کر لو سیٹنگ۔ میں نے لکھا کہ اچھا جی۔ فرا سے بات کرنے کے بعد میں نے ای میل چیک کی اور اپنے کام میں لگ گیا۔ کچھ دیر بعد کافی منگوائی اور مناہل اور میں پینے لگے اور کام میں مصروف ہو گئے۔ شام تک دونوں اسی کام میں لگے تھے کہ اچانک مجھے ابو کی کال آئی۔ جیسے ہی نظر پڑی میں نے کال اٹینڈ کی تو ابو نے کہا کہ کہاں ہو بیٹا؟ میں نے کہا کہ آفس میں ہوں ابو، حکم کریں۔ ابو بولے کہ بیٹا ایک کام کے سلسلے میں جانا ہے تجھے۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے ابو، میں سب کچھ مناہل کو سمجھا دوں گا اور کل ہی روانہ ہو جاؤں گا۔ ابو نے کہا کہ بیٹا میرا مشورہ یہ ہے کہ اسے مناہل کو بھی ساتھ لے کر جاؤ تاکہ کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو میں نے کہا کہ مگر ابو؟ تو ابو نے کہا کہ یار اگر مگر نہ کرو، جو کہا ہے وہ کرو۔ میں نے کہا کہ اچھا ابو۔ میں نے موبائل میز پر رکھا اور ایک آہ بھری۔ مناہل نے فوراً پوچھا کیا ہوا سر؟ میں نے کہا کہ بگ باس کی کال تھی۔ تو مناہل حیران ہوئی کہ آپ بگ باس؟ یہ کون ہے سر؟ میں نے بتایا کہ میرے پاپا مسٹر سلیمان صاحب۔ تو مناہل بولی کہ خیریت تو ہے سر؟ میں نے کہا کہ جی ہاں، بس ایک کام دیا ہے انہوں نے ہمیں۔ مناہل نے پوچھا کہ ہمیں مطلب سر؟ میں نے کہا کہ یار یہ سر کرنا بند کرو اب،
ایک تو ہر وقت سر اور سر۔ منائل ہنس پڑی کہ اچھا بابا بتائیں تو وہ کام کیا ہے؟ میں نے کہا کہ ایک میٹنگ کے سلسلے میں جانا ہے دوسرے شہر۔ منائل بولی کہ تو اس میں کیا ہے، آپ چلے جائیں۔ میں نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو بھی ساتھ جانا ہے۔ منائل نے سوچتے ہوئے کہا کہ سر کوئی مسئلہ نہیں، میں اماں اور ابو کو بتا دوں گی۔ میں نے کہا کہ گڈ، اور اپنے ابو کا نمبر دو کیونکہ میرے پاپا انہیں کال کر کے بتائیں گے کہ آفس کے کام کے سلسلے میں جا رہے ہیں اور ایک ہفتے میں واپس آ جائیں گے۔ مناہل نے نمبر دیا، میں نے وہ نمبر لے کر سلیمان صاحب کو بھیج دیا۔ اب مناہل اور شہریار ایک پورے ہفتے کے لیے دوسرے شہر ایک ساتھ جا رہے تھے۔ ایک طرف مناہل کے والدین اس سفر کو خالص دفتری کام سمجھ رہے تھے اور دوسری طرف فرح اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ اس کا نیا دوست اب اس کی چھوٹی بہن کے ساتھ اکیلا سفر کرنے والا ہے۔ شہریار کا یہ دوہرا کھیل اب کیا رنگ لائے گا؟ کیا مناہل اس کے بچھے ہوئے جال میں آ جائے گی یا فرح کو شہریار کی حقیقت معلوم ہو جائے گی؟ جاننے کے لیے اگلی قسط کا انتظار کریں اور کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔